ہے. دشمن پریشان ہے، کیا ہر وقت، ہر روز، ہر جگہ، ہر گھنٹے، ہر شام ذکر کرتے ہو. اب کسی کو امام کا کیا پتہ امام کہتے کسے ہیں؟ خوب لوگوں کو کیا پتہ امام کسے کہتے ہیں؟ اگر امام کو پہچان لیتے تو پھر آج دنیا کا یہ حال نہیں ہوتا جو ہوا ہے. امام کو نہیں پہچانے، امام کو بھی ایسی سمجھے جیسے دنیا کا کوئی شخص ہوتا ہے. امام کائنات کا امام ہوتا ہے، کسی قوم یا کسی فرقے کا امام نہیں ہوتا. امام واسطہ فیض ہے. یعنی دنیا میں جتنا فیض آ رہا ہے، جتنی چیزیں آ رہی ہیں، جتنی بھی، حتیٰ آپ رستے میں چل رہے ہیں، پتھر پڑا ہوا ہے اور آپ اس پتھر کو ہٹا رہے ہیں، یہ جو نیکی ہے یہ امام کے وجود کی وجہ سے ہے. یہ جو پھول کھل رہے ہیں، یہ جو خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں، سب کیوں ہیں؟ امام کے وجود کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ امام رحمت موصولہ ہے. خدا کی جو رحمت انسان کے اوپر نازل ہوتی ہے، انسان ظرف نہیں ہے انسان اس کو سنبھال پائے. امام کے ذریعے سے جس کی جتنی ظرفیت ہوتی ہے اس کو حاصل کرتا ہے. اب ہماری جتنی ظرفیت، جس نے امام کو جتنا پہچانا وہ اتنا امام کے قریب ہو گیا. روایت میں قرآن بھی جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف ہمیں نشاندہی کراتا ہے کہ جو جس کے ساتھ جتنا ہوگا اس دنیا میں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب اگر کوئی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو وہ پھر کے پتھر کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور کوئی اگر صحیح ہادی اور پیشوا کے ساتھ چل رہا ہے تو وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب آپ دنیا میں کچھ بھی کر لیں، کسی کے پیچھے بھی چل لیں، جتنا زور مار لیں آپ، جتنی ایف آئی آر کٹوا لیں آپ، ادھر ہم ایف آئی آر کٹوائیں گے. گھبرا آپ گئے بھائی، ایف آئی آر کسی بھی نہیں کٹ رہی، چلوا بھیجتے محمد والے ہو. جو آپ گھبرائے نہیں کریں گے، یہ سب ہوائیں ہیں، یہ سب شور مچا رہے ہیں، جو تھوڑا تھوڑا آتے ہیں، کچھ نہیں ہونے والا. یہ ویسے بھی وہ آنے والا ہے، وہ آئے گا تو اللہم صلی علی محمد. ابھی تو وہ آیا نہیں تو بے چینیاں ہیں، ابھی تو اسی سے پریشان ہیں یہ کہ جو 61 ہجری میں کربلا آیا تھا، جو 61 ہجری میں امام کربلا آیا تھا، آج کروڑوں لوگ دنیا سے اٹھ کے کربلا جا رہے ہیں. کس کے لیے؟ جو 61 ہجری میں آیا تھا. اور جو پردے میں ہے اگر وہ آ گیا تو آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ان کو گھبرانا چاہیے، لوگوں کو گھبرانا چاہیے. امام کسی فرقے کا نہیں ہے، امام سب کا امام ہے. اور آخری امام جو آنے والا ہے وہ تو ہر کتاب نے اس کی گواہی دی ہے، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زرتشت ہو، چاہے وہ بدھزم ہو، چاہے وہ سنی شیعہ، اصل کسی، سب ایک ہی امام ہے. نام الگ الگ ہے تو کیا ہوا، ایک ہی امام ہے. اور ویسے بھی دشمن ہم سے زیادہ امام کا انتظار کر رہا ہے. دشمن ہم سے زیادہ، کیوں؟ کیونکہ ہمیں شاید اتنا یقین نہیں، اسے یقین آئے گا، اور وہ کافی عرصے سے تیاری کر رہا ہے کہ وہ جو آئے گا وہ کون ہے، اور اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ، اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یہ اتنا جو پورا اس خطے کے اوپر ڈرامہ آپ کو نظر آتا ہے صبح شام، آج کا نہیں، کئی سال سے بیچاروں نے اتنی محنت کی. بیچارے ہی کہوں گا میں، اور کیا کروں، اتنے بلین ڈالر لگا کر جوتے مار کے باہر نکل کے چلے گئے. تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی، اتنی محنت کی، اتنا کچھ کیا، یہاں سافٹ ویئر ہی چینج ہو گیا طالبان کا، وہاں سافٹ ویئر ہی چینج ہو گیا. ہمیں تو کسی سے اختلاف ہی نہیں ہے، ہم تو خود مجلس کی حفاظت کریں گے. اور یہ گھبراہٹ ادھر بھی ہوئی ہے کچھ لوگوں کو کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. اور نہیں، تمہارا بھی سافٹ ویئر چینج ہو جائے گا، مسئلہ نہیں ہے، ابھی سب کے سافٹ ویئر چینج ہوں گے. اور اگر چینج نہیں ہوں گے تو ہارڈ ویئر ایکسپائر کر دیے جائیں گے. سمجھنے کی کوشش کریں، معاملہ اب کہیں اور جا چکا ہے. اب وہ نہیں رہا زمانہ، بقول رہبر فرماتے تھے، اب وہ زمانہ نہیں رہا تم آؤ گے مارو گے چلے جاؤ گے. اب تم آؤ گے، مارا بھی صحیح تو تمہارے جہاز اترنے کے لیے تمہارا ملک ہی نہیں ہوگا.
وہ ظاہر ہے یہ صرف خطابی جملے نہیں ہوتے، ہاں کام ہوتا ہے، کام کیا. اتنے سالوں سے امام کے انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے رہے کہ بس تسبیح ہاتھ میں ہو، اللہ جل مولا آ جائیے. مولا کہاں ہے؟ کچھ کرو تو صحیح کہ مولا آئے. تو کچھ کیا ہے، کچھ نہیں بہت کچھ کیا. ہر نظام کو، ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو اوپر لے کر آئے. اور اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنے امام کے لیے کہاں ہے اجزار محترم، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم سورہ انبیاء میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جو ہے وہ زمین کو اس کے اصلی وارثوں کی طرف پلٹا دیں گے. زمین کا جو اصلی وارث ہے صالحین ہے. خوب زمین کس کی ملکیت ہے؟ زمین کا مالک کون ہے؟ آپ جو زمین آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ یہاں ایک چھوٹی سی زمین لیتے ہیں، چاہے پلاٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو، خدا نخواستہ انسان دنیا سے چلا جائے، موت تو برحق ہے ظاہر ہے، تو آپ کی زمین کس کے پاس جاتی ہے؟ آپ کے جو وارث ہیں، ظاہر ہے آپ کی اولاد ہوگی یا جو بھی ہوگی اس میں جائے گی. اب یہ زمین جو آپ کی ہے یہ آپ نے بھی کہیں سے لی ہے، یہ آپ کے پاس وراثت میں آئی ہے یا آپ نے خریدی ہے. آپ نے زمین کو خلق تھوڑی کیا ہے، آپ نے زمین کو بنایا تھوڑی ہے. اصل خالق کون ہے؟ پروردگار، وہ مالک ہے، وہ اصل مالک ہے اس زمین کا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو اصلی وارثوں کی طرف پلٹائیں گے. تو اب کون ہے اصلی وارث جو اس ٹائم دنیا کے اندر ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حجت خدا ہے. وہی ہے کہ جس کی طرف زمین پلٹا دی جائے گی. اب ظاہر ہے دیکھیں کوئی چیز آسانی سے تو نہیں ملتی ہے. آپ کی دنیا، آپ اپنی زندگی میں، آپ چاہے آپ کے بچے بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، چاہے پہلی کلاس ہو، چاہے ماسٹرز ہو، چاہے پی ایچ ڈی ہو، چاہے کوئی پروفیشن ہو، اور چاہے کوئی بھی مزدور ہو، چاہے وہ موچی ہو، چاہے وہ بڑائی ہو، چاہے وہ ٹھیلا، کچھ بھی لگا، محنت تو کرنی پڑتی ہے. محنت تو کرنی ہے، زحمت تو اٹھانی ہے. بغیر کچھ کیے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ دنیا کا اصول ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا آپ کے پاس آ جائے؟ پوری حکومت ظاہر ہے محنت تو کرنی ہے، اس میں اسٹرگل بھی ہے. تو اب اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک انسان خود بڑھے، دوسرا ہے کہ جو اس کو روک رہا ہے اس کو ہٹاؤ. اب آپ کہیں جا رہے ہیں یا معمار سے نکلے، اب ہائی وے پہ جانا ہے تو کیسے جائیں؟ خود ہی جائیں گے؟ ہائی وے تھوڑی جائے گا ادھر کھینچ کے، آپ جائیں گے. اب آپ جائیں گے اور رستے میں پتھر پڑے ہوں، گڑھے ہوں، کھڈے ہوں، تو آپ کیا کریں گے یار؟ روز کھڈوں میں جائیں؟ نہیں، روڈ صحیح کر دیتے ہیں، پتھر ہٹا دیتے ہیں، درخت ہٹا دیتے ہیں، جھاڑیاں ہٹا دیتے ہیں. کیوں؟ منزل تک پہنچنا ضروری ہے، منزل تک پہنچنا ضروری ہے. اب جب امام تک پہنچنا ہے تو جو چیز امام سے پہنچنے روک رہی ہے اس کو دور ہٹانا ہے.